دیکھیے فتنہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی 3 نسبتیں قرآن میں آئی۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس کے اوپر رگڑ کر یہ پتہ چل جاتا ہے یہ سونا کھرا یا کھوٹا ہے، یا اس میں کھوٹ ہے تو کتنی ہے، اور جو اس کے اندر کھرا ہے تو کتنا، یہ فتنہ ہے۔ تو فتنہ آزمائش کو کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً صاحب ایمان ہے یا منافق ہے، یہ فتنہ۔ اچھا، اس فتنے کی 3 نسبتیں آئی۔ ایک نسبت تو یہ آئی ہے کہ لوگ فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ اب مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کیا کر رہا تھا؟ کتنے بڑے فتنے میں ڈال دیا، کتنا بڑا امتحان ہو گیا ان کے لیے، ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو گیا۔ خباب بن الارض کے ساتھ کیا کیا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ یہ فتنہ لوگوں کے ہاتھ سے آ رہا ہے، تو فتنے کی نسبت لوگوں کی طرف ہے، کفار کی طرف ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالا، اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو، اور پھر توبہ نہیں کی، اگر تو بعد میں توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ امیہ ابن خلف بھی ایمان لے آتا تو جو کچھ اس نے حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا وہ معاملہ صاف ہو جائے، ایمان سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائے۔ تو فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا پھر توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے لہم عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، جلا ڈالنے والا عذاب۔ یہ ایک نسبت ہو گئی، ابو جہل کی طرف ہو گئی، امیہ ابن خلف کی طرف ہو گئی، اوروں کی طرف ہو گئی۔ ایک نسبت یہ کہ اللہ کہتا ہے ہم فتنے میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جبکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، جو بھی پہلے ایمان کے دعوے دار بن کر میدان میں آیا ہمیں ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، انہوں آزمائشوں میں ڈالا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ زر خالص ہے یا یہ کوئی تابہ ہے جس کے اوپر کوئی ملمہ سونے کا کر دیا گیا۔ اب یہاں فتنے میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فتنے میں ڈالنے والے کفار، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، ظاہر بات ہے کہ ابو جہل کا ہاتھ نہ اٹھ سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، وہ کیسے برچھا مارتا حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر اگر اللہ فوراً ہاتھ کے اوپر فالج ڈال دیتا؟ نہیں کر سکتا، اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا، لہذا اللہ نے اپنی طرح منظور کیا۔ یہ ہماری آزمائش ہے جو ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے، یہ ہماری آزمائش ہے جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں بلال پر آ رہی ہے۔ اچھا، تیسری نسبت کیا ہے؟ یہ وہ یہاں پڑھ رہے، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن مجید میں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تغابن میں بھی، پھر سورہ منافقون میں بھی آ چکا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اصل فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ در حقیقت، اور سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارا مال اور اولاد ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اللہ کی یاد سے، تمہارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ مال کی محبت ٹھیک ہے، جائز حد تک جائز ہے، لیکن ایک حد سے بڑھ گئی تو یہی فتنہ ہے۔ مال حلال سے آئے حرام سے آئے تو مال تو معبود ہو گیا۔ پھر اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی محبت تمہیں دین کے راستے سے روک لے، اولاد کی محبت میں تم رشوت خوری کرنے لگو، کیا کروں، بیٹے کو فلاں اسکول میں داخل کر دیا ہے، 5000 فیس مجھے دینی ہے، میں کہاں سے لاؤں، رشوت لینی ہے مجھے۔ یہ اولاد کی محبت ہے، اس کی دنیا بنا رہے ہو، اپنی آنکھ پر برباد کر رہے ہو۔ اصل فتنہ کیا ہے؟ اولاد اور مال۔ اس اولاد اور مال کی محبت کو ایک حد سے نیچے رکھو گے تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ ایک حد سے اوپر آ گئی تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا۔ فتنتم انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کیا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے۔ یہی بات جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے مال جو جمع کیے ہیں اور اپنے وہ بلڈنگیں جو بڑی شاندار بنائی ہیں اور بہت ہی محبوب ہیں اور اپنے وہ تجارت جس کو بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا خطرہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ فتربصوا، یہ نفلوز کا تربص کا لفظ آیا ہے اس پوری لمبی آیت میں، آخر میں کیا آیا؟ فتربصوا، جاؤ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ہے وہ اندرونی کیفیت، یہ ہے کہ دل کے اندر اگر ان 8 چیزوں کی محبت بڑھ گئی ہے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو۔ یہی بات ہے جو یہاں کہی۔ اقبال نے ان چیزوں کو جمع کیا ایک شعر میں جو ان کی زبردست نظم ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اسی میں آیا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، خدا نے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا قرآن نے بیان کیا کیا؟ اموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بیٹے، یہ بیویاں یا شوہر اور یہ رشتہ دار، ان 8 کی محبت اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ گئی تو جاؤ دفع ہو۔ یہاں بھی اگلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے فتنوں میں ڈالا، یعنی تم نے اپنے دلوں میں مال اور اولاد کی محبت کو ایک حد سے آگے بڑھنے دیا، تم نے کیا، یہ تمہارا اختیار ہے، اس میں تمہارا معاملہ ہے، تم ذمہ دار ہو۔ فَتَرَبَّصْتُمْ، تو اس کے نتیجے میں تم گو مگو میں مبتلا ہو، جائیں نہ جائیں، بڑھوں نہ بڑھوں، کیا کروں؟ پکار تو آ گئی ہے، اب میں دعویٰ بھی کر بیٹھا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں بیٹھا رہ گیا؟ اب یہ ہے تربص، اسی کا نام ہے تردد، مترددین، اسی کا نام ہے تذبذب، مذبذبین بین ذالک، یہ تردد، تذبذب، یہ تربص، یہ منطقی نتیجہ ہے مال کی محبت اور اولاد کی محبت کے ایک حد سے آگے بڑھ جانے۔ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا اور پھر تم گو مگو، بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں، سوچ میں مگن ہے، سوچتے سوچتے اچھا یہ بہانہ بنا دو،